قرآن میں بیشتر جگہوں پر اللہ نے خود نبیوں کی تعریف کی ہے، ولیوں کی تعریف کی ہے، اپنی مخلوق کی تعریف کی ہے۔ مختلف جگہوں پر اللہ نے تعریف کی ہے۔ فرشتوں کی بھی تعریف آئی ہے، زمین کی بناوٹ کی تعریف آئی ہے، آسمان کے حسن کی تعریف آئی ہے۔ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ سورہ ملک پڑھو نا کبھی۔ اللہ نے بار بار کہا دیکھ چاند دیکھ، ستارے دیکھ، سورج دیکھ، زمین دیکھ، آسمان دیکھ، آسمان سے پانی کا گرنا دیکھ، پانی کا نکلنا زمین سے دیکھ، یہ ساری چیزیں دیکھ میں کیسی سونی بنائی ہیں، کیسی اچھی بنائی ہیں، کتنی اعلیٰ بنائی ہیں، کتنی خوبصورت بنائی ہیں، ان کا حسن دیکھ، ان کی بناوٹ دیکھ۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، تو پھر زمین کی تعریف کیا، آسمان کی تعریف کیا، بندے کی تعریف کیا، ولی کی تعریف کیا، نبی کی تعریف کیا؟ یہاں پر ہی مغالطہ ہے کچھ لوگوں کو کہ فلاں کی تعریف اتنی کرنی چاہیے، میٹر لے لینا چاہیے۔ یہاں پر الف لام سارے مسئلے حل کر رہا ہے۔ استغراقی ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہی ہے تو کیسے ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ خالق ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ خالق تخلیق کرنے والا ہے، وہ بادشاہ ہے، تو مخلوق کا حسن، مخلوق کی تعریف، مخلوق کی خوبی ذاتی نہیں، اس خالق نے خوبی ڈالی ہے، اس نے حسن ڈالا ہے، اس نے یہ سارے رنگ بھرے ہیں، تو چیز کی تعریف اصل میں بنانے والے کی تعریف ہے۔ یہ ٹیبل بڑا سونا ہے، یہ کرسی بڑی سونی ہے، یہ کرسی کی تعریف، ظاہر میں کرسی کی تعریف ہے، حقیقت میں کارپینٹر کی تعریف ہے کہ وہ بنانے والا کیسا ہے۔ اچھا کارپینٹر کی تعریف بھی پھر ذاتی نہیں، کارپینٹر کے اندر جو ہنر کی صلاحیتیں ہیں، عقل ہے، شعور ہے، فہم ہے، اس کا پیدا کرتا ہے۔ تو اب کائنات کی ہر شے کی تعریف رب کی تعریف، اللہ کی ہی تعریف ہے۔ اب نبی کی جتنی تعریف کی جائے، نبی کی جتنی شان بیان کی جائے، نبی کی جتنی عظمت بیان کی جائے، ولی کی جتنی شان بیان کی جائے، اہل بیت کی جتنی عظمت بیان کی جائے، اہل بیت کا مقام بیان کیا جائے، کسی اللہ والے کی بات کی جائے، کسی کی تعریف کی جائے، وہ اصل میں رب کی ہی تعریف